پاکستان کو UN-GA کے اندر ایک سیٹ پیک ہے جس کا سامنا رہا. وہ سیٹ پیک ہے یا نہیں میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن پاکستان نے اس کے اندر شمولیت نہیں ہوئی باوجود اس کے کہ پاکستان نے ریکویسٹ کی. اب آن دی ادر ہینڈ ایک ٹاکس دوحہ میں شروع ہو رہی ہیں جس کو امریکہ لیڈ کر رہا ہے اور UN کی ریکویسٹ پہ جو رشین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے یہ کی جا رہی ہیں, اور اس کے ساتھ برعکس پیرل ایک اور ٹاکس ہو رہی ہے جس میں پاکستان شمولیت بھی کر رہا ہے. پاکستان نے ایک ٹاکس یہاں پر بھی آغاز کیا ہے جس کے اندر وہ تمام سٹیک ہولڈرز کو بلا رہا ہے. سو پیس ٹاکس ملٹیپل پلیٹ فارم سے ہونا, پاکستان کا کچھ جگہوں پہ انیشیٹو لینا, کچھ جگہوں پہ UN کا لینا, اور کچھ جگہوں پہ جہاں UN لے رہا ہے وہاں پاکستان کو نہ بلانا. واٹ از گوئنگ آن؟ کیا اس پہ بھی کوئی ریزینٹمنٹ ہے, اس پہ بھی کوئی مسئلہ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے, اور اس پہ بہت سارے کنسرنز ہیں, اور کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے بہت اہم سوال کیے ہیں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس وقت بہت ساری جو ہے تشویش ہے, بالخصوص ان تمام حلقوں میں جو تقریباً 20 سال سے افغانستان کے اندر حکومت کرتے رہے اور افغان حکومت کی پذیرائی کے لیے مختلف اقدامات اٹھاتے رہے. اس میں بالخصوص جو ہے مغربی ریاستیں, امریکہ اور ان کے ساتھ جو مختلف جو وہاں ایڈ کی مدد کرنے والی تمام ریاستیں ہیں ان کا شمار ہے. اب مسئلہ دراصل یہ ہے کہ امریکہ اور امریکن افواج کا وہاں سے انخلا ہو چکا ہے. نیٹو افواج جو ہیں تقریباً 9500 تقریباً ایک لحاظ سے ٹریننگ یا باقی پوائنٹ آف ویو سے وہ ہیں جو اس وقت ایڈ یا ڈفرینٹ قسم کے پروجیکٹس کے ساتھ منسلک ہیں. اب فیصلہ یہ ہے کہ جو آپ 20 سال تک کی جو تمام بین الاقوامی طاقتیں ہیں جو افغانستان کے اندر امن و سلامتی لے کے آنے کی کوشش کرتے رہے, وہ ابھی تک کوئی خاص کامیابی نہیں دکھا سکے. نہ ہی افغان ریاست اس طرح مضبوط آپ کو دیکھنے میں نظر آتی ہے, نہ ہی افغان ریاست کا معاشی مستقبل, سیاسی مستقبل یا سیکیورٹی کا مستقبل, یا آپ کہہ سکتے ہیں عسکری مستقبل واضح ہے. اور ایسی صورتحال میں نہ ہی یہ بات واضح ہے کہ افغان نیشنل آرمی کا کیا ہوگا, ان کا جو آئندہ کا بجٹ ہے وہ کون دے گا, یا ہی یہ بات واضح ہے کہ جو افغان حکومت ہے, افغان حکومت در حقیقت چاہتی کیا ہے. اس وقت بہت دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ شاید طالبان یا ان کے ساتھ منسلک جو باقی گروہ ہیں وہ شاید بات چیت نہیں کرنا چاہتے ہیں, لیکن حقیقت اس کے برعکس آپ کو دیکھنے میں نظر آتی ہے. کیونکہ ان تمام انیشیٹیوز کے اندر جو چیز واضح طور کے اوپر دیکھنے میں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ افغان حکومت ان سب میں یکساں طور پہ موجود ہے, لیکن افغان حکومت یکساں طور کے اوپر جو بنیادی بات ہے جس کے اوپر اس وقت سب سے بڑی بحث چل رہی ہے افغانستان کے اندر, وہ ہے افغانستان کا آئین, کہ کیا افغانستان کے آئین کے اندر تبدیلی ہوگی, اور اگر تبدیلی ہوگی تو کتنی حد تک آپ حکومت دینے کے لیے تیار ہیں. اگر وہ زمینی حقائق کے اوپر دیتے ہیں اور بین الاقوامی مدد کے تحت یہ طاقت کو جو ہے نجی طور کے اوپر اس کا تناسب برابر نہیں رکھ سکتے, تو ظاہر ہے افغان حکومت اور افغان حکومت کے ساتھ منسلک مختلف گروہ کو یہاں سے جانا پڑے گا. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ اس وقت افغان حکومت کے 90% جو لوگ ہیں ان سب کے پاس دوہری شہریت موجود ہے, اور تمام دوہری شہریت مغرب یا UAE یا متحدہ عرب امارات کی. تو آپ تو آفیشلز کے پاس, تو آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر فال آف کابل ہوتی ہے تو فال آف کابل کے بعد جو حکومت بنے گی اس کے اندر شاید افغان حکومت ہی نہ رہے, اور افغان حکومت جو اس وقت جو ہے بات چیت کر رہی ہے اس کے پاس کیا زمینی طور کے اوپر کون سی ایسی چیز ہے جس کے تحت وہ بات چیت کر رہے ہیں. دوسری بات, اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو بارڈر ایریاز میں یعنی سرحدی علاقوں میں طالبان نے بات چیت کی ہے, وہاں بھی زمینی طور پہ وہ گروہ موجود ہیں جن کی یہ نمائندگی کہہ رہے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں. اگر طالبان ان لوگوں کے ساتھ, ان گروہوں کے ساتھ جو ہے بات چیت کرتے ہیں اور ان کے درمیان یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ ان کی نمائندگی دوسرے گروہ کریں گے جو زمینی طور پہ موجود ہیں, تو پھر افغان حکومت کا جو مفروضے ہیں کہ کس بنیاد کے اوپر ہیں ان کے بھی مسائل کھڑے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان پہ بہت زیادہ پریشر ڈالا جا رہا ہے, اور پاکستان کے اوپر یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت کسی طرح افغانستان کی جنگ کے اندر فریق بن جائے. آپ اس وقت یہ جو جنگ ہے, آپ نے بین الاقوامی دہشت گردی کے خلاف مہم جوئی میں امریکہ کا اور اس کے ساتھ باقی تمام ممالک کا ساتھ ضرور دیا, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی ایک ایسی چیز ہے جس کے خلاف آپ کو بین الاقوامی تعاون کی ضرورت ہے, لیکن آپ کابل کی جنگ کے اندر فریق نہیں بن سکتے. اور یہ بات ایک چیز جو ہے ایک بہت بڑا ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, ایک چیز تاکہ اسی کو کنٹینیو کر لیں. 3 جو ڈیولپمنٹس ہیں, پینٹاگون سے ایک بیان آنا جس میں سرحدی علاقوں اور کیمپس کا ذکر کرنا کہ جی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور پیش رفت ہو رہی ہے, ایک چیز. دوسری چیز لارڈ آسٹن کا فون آنا ڈیفنس منسٹر کا, اور تیسرا یہ کہ دوحہ کے اندر پاکستان کو کہنا جی آپ آئیں اور بیٹھیں بات کریں. کیا یہ کوئی پلان ہے جو جسے ہٹ رہے ہیں, چینج ہے, یا اسی کی کنٹینیوٹی ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں؟ دیکھیں, اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس وقت امریکن افواج کا افغانستان سے انخلا ہوا ہے, امریکن اسٹیبلشمنٹ کا انخلا نہیں ہوا. امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے جس میں CIA اور جو باقی لوگ ہیں وہ ابھی تک افغان حکومت کی نہ صرف پشت پناہی کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک افغان حکومت کو کسی طرح ایک امن مذاکرات کی طرف نہیں لے کے جا رہے ہیں.
اب اس وقت ظاہر ہے افغانستان سے جو امریکن افواج کا انخلا ہوا ہے ان کے ساتھ دو چیزیں جو ہے منسلک ہیں. ایک تو مسئلہ ہے افغان نیشنل آرمی کا, کیونکہ افغان نیشنل آرمی کی جو کمانڈ ہے ابھی وہ نیٹو کی سربراہی میں ہے, اور ابھی وہ جو کمانڈ ہے اس کی جو تمام تر بجٹ ہے وہ امریکن افواج کے دفاعی بجٹ سے آئے گا. مسئلہ یہ ہے کہ جو افغانستان کے اندر افغان آرمی کو ٹرین کرتی رہی ہے امریکن فوج پچھلے سارے 5 سال 6 سال 7 سال 10 سال اس کی جو ٹرین کرتی رہی ہے, اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹریننگ بالکل کافی نہیں تھی اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ افغان نیشنل آرمی جو ہے جیسے عراق کے اندر انہوں نے پوری آرمی کو ڈسبینڈ کر دیا, اگر صورتحال کچھ ایسی بننی ہے تو پھر ظاہر افغان نیشنل آرمی کا جو بجٹ ہے وہ امریکن افواج کے بجٹ کے اندر بھی نہیں شامل ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس میں ان کا جو انخلا کا جو پلان ہے اس میں بہت سارا جو پیسے ہیں اس کے اندر افغان جو نیشنل آرمی کے ساتھ منسلک ہے, ان کی ٹریننگ کے ساتھ منسلک ہے, وہ امریکن افواج کے ساتھ بھی ان کا اس کے اندر حصہ ہے. تو وہ نہیں چاہتے کہ وہ چیز ڈسٹرب ہو, جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہے جاری رہے. وہ چاہتے ہیں کہ افغان نیشنل آرمی ہتھیار ڈال دے لیکن قائم رہے, اور طالبان کی جو بھی حکومت بنتی ہے اس کے اندر یہ چیز واضح طور پہ رہے. تو یہ امریکن اسٹیبلشمنٹ سے ہٹ کر امریکن فورسز کا جو ہے نقطہ نظر ہے. اب دوسری طرف جو ہے امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے جس کا مفروضہ یہ ہے کہ القاعدہ اور طالبان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے, آئیزز اور القاعدہ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے, اور القاعدہ اور طالبان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے, اور طالبان کا اثر و رسوخ پاکستان کے اثر و رسوخ کے برابر ہے, جبکہ حقیقت کا سے کوئی تعلق نہیں. کیونکہ اگر حقیقت ایسی ہوتی تو 10-20 سال سے افغانستان کے اندر خانہ جنگی نہ ہوتی, اور اگر افغانستان کے اندر طالبان حکومت آ جاتی ہے تو پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دہشت گردی کی کارروائی جس میں ان کا بیسا کا ایگریمنٹ ہے جو اس وقت سی آئی اے کا افغان حکومت کے ساتھ ہے, جس کے تحت یہ بات واضح ہے کہ افغانستان کے اندر کوئی سی آئی اے کا جو بندہ ہے جو کوئی بھی اس قسم کا کام کرتا ہے وہ جواب دہ نہیں ہے کسی بھی افغان جسٹس سسٹم کو اگر وہ دہشت گردی کے خلاف کوئی کارروائی کرتا ہے. ایسی صورتحال میں اگر وہ اپنے آپریشن لمیٹڈ کرتے ہیں تو پھر سوال اٹھیں گے کہ آئیزز اور القاعدہ اور ان کے جو روابط رہے ہیں مختلف اوقات میں امریکن اسٹیبلشمنٹ, یعنی کہ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ودن امریکہ جو ہے بھی کنفیوژن پائی جا رہی ہے کچھ چیزوں کو لے کے. جی بالکل, تو یہی وجہ ہے کہ اس وقت بہت کوشش کی جا رہی ہے امریکن اسٹیبلشمنٹ. ویسے آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے, جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تگڑی ہے یا جو اوپوننٹ موقف ہے؟ دیکھیں اس وقت اپوننٹس اچھے خاصے طاقتور ہیں, یہی وجہ ہے کہ اس تمام تر کوششوں کے باوجود ابھی تک طالبان کو دہشت گرد گروہ کے طور کے اوپر دوبارہ رجسٹر نہیں کیا گیا. ان تمام تر سچویشن کے باوجود آپ کے اوپر کسی قسم کی سینکشنز نہیں آئی ہیں جو اس سے پہلے آپ کے اوپر آتی رہی ہیں, بیانیاں ضرور آ رہے ہیں لیکن وہ اس طرح کی شدت نہیں اٹھا سکے ہیں. اس وقت سب سے بڑا جو ریفیوجی ایشو ہے وہ بھی ابھی تک واضح نہیں ہے. سو ابھی بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو کوئی امن مذاکرات جڑ نہیں پکڑتے تو پھر ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے بین الاقوامی دنیا کے لیے کہ کیا وہ دوبارہ کابل کی جنگ کے لیے, کیونکہ اس وقت جنگ دہشت گردی کے خلاف نہیں ہو رہی ہے, اس وقت جنگ جو ہے کابل کے لیے ہو رہی ہے, اور اگر کابل کے لیے جنگ ہو رہی ہے تو اس میں بین الاقوامی دنیا کتنی حد تک فریق کرنا چاہتی ہے, کن لوگوں کے پروجیکٹس ہیں, کن لوگوں کے پروجیکٹس ہیں, کن لوگوں نے پیسے دیے, کیا وہ پیسے سچ میں افغانستان بہت سارے اکنامک فیکٹر